حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے, یہ سب لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے کعبہ جاتے تھے اور کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ اکبر کرے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات کرتے اور راز و نیاز شیئر کرتے تھے. تابعین کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی صحابہ کو ملے, ہم نے کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا جو رات کے ٹائم میں سے کچھ لیتا نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ رات کے ٹائم میں سے کچھ ٹائم اپنے لیے نکالتا نہ ہو, اسے پکڑتا نہ ہو کہ میں کچھ نہ کچھ ٹائم لازمی ہر صحابی پکڑتے تھے. اینڈ نائٹ از اے ٹیسٹمنی آف پرسنز لو. جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتا ہے اس چیز کے لیے. جو شخص جہاں رات گزار رہا ہے نا, جس نے رات کہیں لگا دی, وہ جان لو کہ اس چیز سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رات گزارتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو لازمی اس رات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیتے ہیں. If you want to develop this deep connection and strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala, you have to develop this habit. You know, night time is very special. Psychologists کہتے ہیں کہ it's very emotional time. Even lovers, you know, take benefit of this time. آپ دیکھیں جو محبوب لوگ ہوتے ہیں اور جو اللہ معاف کرے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور آپس میں کب بات کرتے ہیں؟ رات کو. اور جو یہ موبائل کمپنیز ہیں, اللہ ان کو ہدایت ہے, یہ پیکیجز کب کو دیتی ہیں؟ رات 12 سے صبح. بھائی رات 12 صبح تک کون سے بزنسز ہو رہے ہیں, کون سی فیکٹریز چل رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو دینے کے لیے؟ تو اٹس اے ویری رومانٹک اینڈ ایموشنل ٹائم. لورز یو نو ٹاک ٹو ایچ ادر ایٹ نائٹ ٹائم. تو اسلام ٹیکس بینیفٹ آف دس ٹائم. اسلام نے اس بینیفٹ کو یوز کیا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے. اینڈ اسلام نے کہا کہ ڈیووٹ سم پارٹ آف دس ٹائم فار دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دا پوائنٹ از, ہمیں اپنی رات کو جو ہے نا, ہمیں اس سب روٹینز کو بیلنس کرنا ہے. میں آپ کو بڑا اچھا ایک ورک لائف بیلنس فارمولا دیتا ہوں, اینڈ دس از ون آف دا لاسٹ تھنگس. ایک فٹنس کوچ ہیں گریگ بیلنٹائن, اس نے بڑا اچھا فارمولا دیا. اس کا ایک بلاگ ہے ارلی ٹو رائز, اینڈ ہی سجیسٹس اینڈ ریکمینڈز فارمولا وچ از 10-3-2-1-0 فارمولا, جو کہ میں نے رمضان میں بھی بتایا تھا. اس فارمولا سے آپ کی تہجد بھی انشاءاللہ ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کی فجر بھی اچھی ہوگی, اور آپ کے دن کے تمام ایکشنز اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ دس فارمولا از 10-3-2-1-0 فارمولا. واٹ از مینٹ بائی 10؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before you going to bed, no caffeine. کیفین لینی نہیں ہے, ترک کرتے ہیں کیفین کو 10 گھنٹے پہلے. اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی. یہ شام کی جو چائے ہم پیتے ہیں نا سارے بیٹھ کے, اور اس میں جو ہے 2 کپ چائے اور 3 کپ چائے, اور رات کو بھی چائے, ہماری نیند ڈسٹرب, نہ تہجد پہ آنکھ کھلتی ہے اور فجر بھی لیٹ ہوتی ہے. تو کیفین 10 گھنٹے پہلے چھوڑ دیں. 3 گھنٹے پہلے نو فوڈ اور یو نو ہیوی ڈرنک. 3 گھنٹے پہلے بستر میں جانے سے پہلے, اگر 10 بجے سو رہے ہیں رات کو تو 7 بجے سے آخری ڈنر کر لیں. نو فوڈ آفٹر دیٹ. 10-3-2 means before you going to go to bed, 2 hours before you going to bed, no work, no official work at all. اپنے آفس کو ٹاٹا بائے بائے بند کر کے اللہ حافظ, اب 2 گھنٹے کے لیے پراپر فیملی ٹائم اینڈ جسٹ ریلیکس. Prepare yourself for the night sleep. 10-3-2-1 is 1 hour before going to bed, no screen time. اپنے موبائل کو 1 گھنٹہ پہلے دور رکھ دیں تاکہ آپ کی باڈی میلاٹونن ریلیز کرے اور آپ کو ریلیکس کرے, آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا لو ہو, نارمل پہ آئے, تاکہ آپ سونے کی تیاری کر لیں. یہ نہ کریں کہ جو ہے نا موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور ٹوٹر میسج کر رہے ہیں اور پھر جو ہے نا جیسے ہی بند کیا جو ہے نا میں ابھی سو رہا ہوں جی. نہیں, ایسے نہ کریں. اینڈ دین اف یو ڈو دس, زیرو از دا نمبر آف ٹائمز یو ہیو ٹو پریس دا سنوز بٹن. ایک ٹائم رکھیں سونے کا اور ایک ٹائم رکھیں اٹھنے کا. یو ڈونٹ ہیو ٹو پریس دا سنوز بٹن in the morning and when you wake up. وہ کہتے ہیں نا, if you snooze you lose. You snooze you lose. If you snooze you miss your fajr or tahajjud. So 10-3-2-1-0 formula. 10 is 10 hours before going to bed, no caffeine. 3 is no food or heavy drink. 2 is no work. 1 is no screen time and 0 is 0 times you have to press snooze button. اور انشاءاللہ دیکھیے گا جلدی سوئیں, اس فارمولے پہ بھی عمل کریں. تہجد کی نماز آپ کس طرح سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ فٹ ہو جاتی ہے. اور ایک برو ٹپ دوں, برو ٹپ وہ یہ ہے کہ اپنا الارم ہمیشہ اپنے سے دور لگا کے رکھیں, اور کہیں ایسی جگہ لگا کے رکھیں جہاں پہ کوئی اونچی جگہ ہو, جہاں پہ آپ کو اٹھانے کے لیے بیڈ سے کم از کم اٹھنا پڑے, بیڈ سے اٹھنا پڑے.
And when you get out of your bed, make sure you don't get back into the bed. اپنا رضائی, کمبل, چادر, الماری سب سے پہلے الماری میں ڈال دیں. اپنا نائٹ سوٹ چینج کر لیں. جو اپنے اگلے دن پہننے ہیں, جو فجر پہ یا تہجد پہ پہننے ہیں, اس کو استری کر کے رکھیں تاکہ آپ کے بالکل سامنے پڑا ہو, آپ کو یہ حیصل نہ فیس کرنی پڑے کہ میں اس کو دوبارہ سے ڈھونڈوں گا. سو دیٹس آل فار ٹوڈے, بلکہ ٹو نائٹ, کہ آپ ان اسٹیپس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے, جو لاسٹ کنیکشن ہے, وہ انشاءاللہ ساری زندگی ہم لوگ فیل کریں گے. لیکن صرف کرنا کہ اس پہ عمل کرنا ہے, اس کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں ان کی اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے, اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ. جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کسی محبت کرنا چاہتا ہے نا, وہ اس کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس سے قریب آ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتیں, مشکلات جب بھی ہمیں لائف میں آتی ہیں, وہ یہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا ہمیں مزید دین سے دور کرنے کے لیے, بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ جو ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے تھے, ہو سکتا ہے ہمارے مال, ہماری صحت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑے دن کے لیے چھینتے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ جائے, اور انسان توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال تاکہ میں دوبارہ گناہوں پہ کبھی نہ پلٹوں. اینڈ ونس وی میک اے پرومس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ آئی ول ناٹ گو بیک ٹو دیٹ سین اگین, اگر آپ مجھے شفا دیں گے یا اگر آپ مجھے یہ چیز واپس کر دیں گے, کیپ دیٹ پرومس ان شاء اللہ تعالیٰ. سو آئی میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک, آمین یا رب العالمین. For more such videos, subscribe to this channel and click the bell icon.